دیں گے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا انصاف ان بچیوں کو اور دیجیے گا. ریزرویشن تو تم نے لا لیے ہیں، اب ان حجاب والی بچیوں کو پارلیمنٹ کے اندر تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری تم اٹھائیے. اس ریزرویشن کے یہاں پر اکرام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فارمر انکم ٹیکس کے کمشنر ہیں. ان کی جدوجہد ہے کہ وقف کی زمینیں اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم وہاں پر کوئی تاج محل نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم وہاں پر تعلیمی ادارے کھڑے کرنا چاہتے ہیں. لیکن رہی تھی کہ یہ رپورٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ملک کبھی بھی آگے پوری طرح سے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک آپ مسلمانوں کے ایجوکیشن کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہوگے اور مسلمانوں کو تعلیم کے اندر آگے نہیں بڑھائے گے. میں وہاں پر سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میری نظر اس بالکنی کے اندر گئی تو پچھلے سال یہی اکتوبر 2022 اگر آپ یاد کریں گے تو پورا 1 سال ہو گیا ہے. ہم چرچا اس بات کے اوپر کر رہے تھے اس دیش کے اندر اگر ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے جائے گی تو وہ حجاب پہن کر جائے گی یا نہیں جائے گی، اس کے اوپر فیصلہ ہو رہا تھا. اور مجھے خوشی ہو رہی تھی اتنی ساری بچیوں کو حجاب میں دیکھ کر. ایک پیغام اس کانفرنس کے ذریعے یہ تھا کہ ہم اپنے حق اپنے حقوق کی لڑائی ہم جمہوری طرز کے اوپر لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. کتنی بھی رکاوٹیں بار بار جو ہمارے سامنے آج لائی جا رہی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے پارلیمنٹ سیشن کے اندر میں نے ہماری منسٹر مائنورٹی افیئرز وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا اسمرتی ایرانی جی تو پارلیمنٹ کے اندر ایک سوال کیا تھا. انہوں نے مجھے جواب دیا ہے آدرنیہ شری سید امتیاز جلیل جی پلیز ریفر ٹو دا میٹر ریزڈ بائی یو انڈر رول 377 ان دا لوک سبھا ریگارڈنگ کنٹینیویشن آف اسکالرشپ فار کلاسز 1 to 8 انڈر پری میٹرک اسکالرشپ اسکیم اینڈ پڑھو پردے اسکیم فرام 2022 to 23. انہوں نے جواب دیا ہے اور اتنا خوبصورت جواب دیا ہے. انہوں نے ایک طریقے سے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم کچھ نہیں دینے والے ہیں تمہیں. کتنے خوبصورتی سے جس لینگویج کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں آپ کو اسکالرشپ ہم اس لیے بند کر رہے ہیں مائنورٹیز کی کہ دوسرے سارے اسکیمز ہے دوسرے ڈپارٹمنٹس الگ الگ چلا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے دوسرے ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں، کون سی ایسی اسکیمز ہے جو مائنورٹیز کے بچوں کو اسکالرشپ دینے کا کام کر رہی ہے. پڑھو پردیش کی اسکیم کے بارے میں انہوں نے اتنے خوبصورتی سے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ اسکیم اس لیے بند کر دی ہے کہ ہم نے بینکوں کو یہ کہا ہے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ودیشوں کے اندر جا کر تو ہم نے بینکوں کو کہا ہے کہ بہت آسان طریقے سے بہت کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر مائنورٹیز کے بچوں کو لون دے دے. حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتنی آسانی سے بینک آج آپ کو لون دے دیتے ہیں، کتنی آسانی سے بینکس کم انٹرسٹ کے اندر آپ کو ایجوکیشن کے لیے لون دے رہے ہیں. مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن جو ہے میڈیکل کے لیے کورسز کے لیے یقیناً کچھ فنڈ دیتا ہے، لیکن کیا انہیں یہ نہیں پتا ہے، سرکاروں کو یہ پتا نہیں ہے ایک میڈیکل کی فیس بھرنے کے لیے 20 لاکھ سے 30 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے اور مولانا آزاد فائنانس کارپوریشن دیتا ہے لون تو کتنا محض 5 لاکھ روپے دیتا ہے اور وہ 5 لاکھ روپے ایسے ہی نہیں دیتا ہے. اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی گارنٹر چاہیے. کون گارنٹر دے رہا ہے کہ کوئی ایک رکشے والا اپنی بچی کو پڑھانا چاہتا ہے، کوئی ایک مزدور اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے، کون گارنٹر دے رہا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی سائن نہیں دے رہا ہے، کوئی گارنٹر نہیں دے رہا ہے آپ کو، تو آپ کو لیٹرل سیکیورٹی لے کر آئیے گا. یعنی کہ اگر آپ کو لون چاہیے تو آپ کچھ جائیداد ان کے پاس بینک کے پاس جمع کریے گا. یہ لون امتیاز جلیل یا ہم جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. وہ لون ایک مزدور کا بچہ اپنی بچی کو پڑھانا چاہتا ہے، اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہے، ایک رکشے والا ایک ٹھیلے والا پڑھانا چاہتا ہے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچے کو اچھے سے اچھی تعلیم دے. ہر ایک کی قسمت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پٹھان صاحب جیسی رہتی ہے.
کیونکہ پٹھان صاحب جس دور کے اندر آپ تھے اس دور میں اور آج کے دور میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس دور کے اندر انسانیت زندہ تھی، آج مودی ہمیں مارنے کے لیے نکلا ہوا ہے. یہ حقیقت ہمیں کہیں نہ کہیں قبول کرنی چاہیے. اور ایسی حقیقت کے اندر اگر آج اس طرح کی کانفرنس ہوتی ہے تو یقیناً مجھے خوشی اس بات کی. آج ہمارے بیچ میں مخدوم فاروقی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا. ایک ڈاکٹر رفیق زکریا اس شہر کے اندر آتا ہے تو ہزاروں ہماری بچیاں کیسے تعلیم حاصل کرتی ہیں. اس کی زندہ مثال اگر دیکھنا ہے تو اورنگ آباد شہر. ایک رفیق زکریا کی دور اندیشی تھی کہ میں مسلم بچیوں کے لیے، مائنورٹیز کی بچیوں کے لیے ایک سیپریٹ کالج کھولوں گا. ہمیں معلوم ہے کہ اگر وہ کالج اگر آج نہیں رہتا تو شاید بچیاں آج کو ایجوکیشن نہیں لیتی. کیونکہ کو ایجوکیشن لینا ہے تو کنڈیشن ڈال دیا گیا ہے، تم برقعے میں نہیں آ سکتی ہے، تم حجاب میں نہیں آ سکتی ہے. وہی کالج ہے جس کی وجہ سے آج ہزاروں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے، یہاں پر اکرام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فارمر انکم ٹیکس کے کمشنر ہیں. ان کی جدوجہد ہے کہ وقف کی زمینیں اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم وہاں پر کوئی تاج محل نہیں بنانا چاہتے ہیں، ہم وہاں پر تعلیمی ادارے کھڑے کرنا چاہتے ہیں. لیکن اکرام صاحب، میں آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں، ہم بھی اس وقف بورڈ کے ممبر ہیں. پچھلے 4 سالوں کے اندر فوزیہ میڈم بھی جانتی ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں ان زمینوں کو واپس حاصل کرنے کے لیے، اس میں تاکہ وہ زمین ہم آپ جیسے لوگوں کو دیں اور آپ پونا میں ایک بڑا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کھڑے کریں. لیکن دقتیں کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے. یہ سب برباد ہوئے ہیں تو کوئی غیروں نے نہیں برباد کیا ہے، اپنوں نے ہی برباد کیا ہے. اسے لوٹا اپنوں نے ہی لوٹا اور انہیں واپس لینا اتنی آسان بات نہیں ہے. مجھے بار بار ہے تو دوسری بات میں جانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، کچھ دن پہلے مسلم ریزرویشن کا بل پاس ہوا، مہیلا ریزرویشن کا بل پاس ہوا، مہیلا ریزرویشن کا، وومنس ریزرویشن کا بل پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا. اس وقت مجھے وزیر اعظم کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ مایوسی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ٹرپل طلاق کتنا گھناؤنا قانون ہے، میں اپنی بچیوں کو انصاف دلانا چاہتا ہوں، ٹرپل طلاق کا قانون لانا چاہتا ہوں. ہم نے ان کا وروध اس لیے کیے، ہم نے یہ کہا کہ اگر صرف تمہاری لگ رہا تھا تمہیں ایسا کہ تم انصاف صرف ایک قانون لا کر ٹرپل طلاق کے قانون تک روک دیں گے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اسے تھوڑا سا انصاف ان بچیوں کو اور دیجیے گا. ریزرویشن تو تم نے لا لیے ہے، اب ان حجاب والی بچیوں کو پارلیمنٹ کے اندر تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری تم اٹھائیے. اس ریزرویشن کے اندر آپ مسلم بچیوں کے لیے بھی ریزرویشن لے کر آئیے گا. میں آپ کو صرف جاتے جاتے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس ہونی چاہیے. یقیناً بہت اچھا اس سے کچھ نہ کچھ، اور اتنے اسٹالورٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ ضرور یہاں سے لے کر جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومتوں سے بہت کچھ امیدیں کرنا چھوڑ دیں. جو بھی کرنا ہے اب ہمیں ہی کرنا ہے. اور حقیقت یہی ہے، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا اب ہم ہی سے نکلے گا.